نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید صدق رسولہ النبی الکریم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، سورہ فجر کی ابتدائی 5 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی، 10 راتوں کی قسم کھائی اور جفت اور طاق کی قسم کھائی اور رات کی قسم کھائی ہے جب وہ گزرنے لگے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں کہ عقل رکھنے والوں کے لیے کیا ان قسموں پر یقین کرنے کا موقع نہیں ہے، وقت نہیں آیا ہے؟ قرآن کریم میں آتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ ہم تو یہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی کسی بات کا یقین دلانے کے لیے یا یہ بات سچ ہے اس بات کا اظہار کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے جب آپ کو نبی اور رسول مان لیا ہے تو نبی اور رسول مان لینے کے بعد آپ کی ہر بات پر ہمارا مکمل اعتماد، اعتبار اور یقین ہے. جب اللہ کے رسول کی بات کو یقینی ماننے کے لیے آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ کی بات تو وراء الورا ہے. لیکن قرآن کریم میں کچھ مقامات پر اللہ پاک نے قسمیں کھائی ہیں، جیسے سورہ فجر کی ابتدائی 4 آیتوں میں اللہ پاک نے قسم کھائی والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دن کے حصوں میں سب سے بہتر حصہ فجر کا وقت ہے، روزی کی تقسیم کا وقت ہے. اور یہ وہ وقت ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر تو اس وقت 2 رکعت نماز میرے لیے پڑھ لے گا تو میں تیرے دن بھر کے کاموں میں تیری کفایت کروں گا، تیرے کام بنیں گے اور تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، فقر، محتاجگی، تنگی کا ڈر تیرے دل سے نکال دوں گا. فجر کا وقت اتنا قیمتی وقت ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کے وقت کا اہتمام کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کے لیے کافی ہے. اور ظاہر بات ہے ہماری جتنی ضرورتیں، حاجتیں، تقاضے ہیں وہ سب اللہ رب العالمین جانتا ہے. جب 2 رکعت نماز پڑھ لینے پر اللہ اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ میں تیرے لیے کافی ہوں، تو ظاہر بات ہے اللہ سے بڑھ کر کے کس کی بات ہوگی؟ آج ایک معمولی انسان اگر کسی کو کسی معاملے میں اطمینان دلا دیتا ہے کہ تو گھبرا مت، میں ہوں نا، تو آدمی کی کتنی ہمت بڑھ جاتی ہے اور اس کو کیسا اطمینان ہو جاتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تو صبح کے اول وقت میں میرے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کر، میں تیرے لیے دن بھر کے لیے کافی. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی. وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 10 راتیں عشرہ ذی الحجہ کی راتیں، یعنی ذی الحجہ کا چاند دکھا، پہلی رات شروع ہو گئی، یہ 10 راتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اس کا پہلے دن سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک کا ایک ایک روزہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہے. ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر بعض روایتوں میں آتا ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. اور یوم عرفہ کا روزہ یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہ اور آئندہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال میں ان 10 دنوں سے زیادہ افضل کوئی دن نہیں. جن دنوں کی فضیلت ہے وہ ہے، جیسے رمضان المبارک کی فضیلت ہے، جمعہ کی فضیلت ہے، اور کچھ دنوں کی فضیلت ہے. اس کے علاوہ ان 10 دنوں سے زیادہ افضل کوئی دن نہیں ہے. جہاں اس کے روزوں کے بارے میں یہ ہے کہ 1 سال کے روزوں کے برابر یا 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ، اسی طرح اس کی راتوں کے متعلق آتا ہے کہ اس کی رات شب قدر جیسی رات ہے. اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی. علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے لیے قسم کھانے کے لیے اللہ کا نام ہے. اللہ کی ذات کی یا اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کی ہم قسم کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. بعض لوگ راوا روی میں کہہ دیتے ہیں ماں کی قسم، باپ کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم. حدیث پاک میں آتا ہے یہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کی ذات کی قسم ہو یا اللہ کی صفات کی قسم ہو، بس اس لیے کہ اللہ سے زیادہ اہم ہمارے لیے کوئی نہیں. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قسم کھانے کی شریعت نے اجازت نہیں دی. جائے کہ اپنے ماں باپ کی قسم آدمی کھاوے. اور اللہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی قسم کھانا چاہے کھا سکتے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے اللہ پاک اگر کسی چیز کی قسم کھا رہے ہیں تو یہ اس چیز کی اہمیت اور اس چیز کی افادیت کا ایک اشارہ ہے کہ جن چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے وہ ساری چیزیں اللہ کے نزدیک اہمیت کی حامل ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوقات میں سے قسم کے لیے ان چیزوں کو، ان مخلوقات کو چنا ہے. تو یہ 10 راتیں جس کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے، یہ 10 راتیں انتہائی اہمیت کی راتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو اللہ پاک نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے. میں نے کبھی اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ پچھلی امتوں کو اللہ پاک نے بہت لمبی لمبی عمریں دی تھی، اور اس امت کو اللہ پاک نے 60-70 سال کی عمر دی. اس 60-70 سال میں ہمارا 15 سال کا زمانہ نابالغی میں گزرتا ہے. جو زمانہ بچتا ہے اس میں آدھا تقریباً سونے میں چلا جاتا ہے، آدھا تقریباً کمانے میں چلا جاتا ہے، اور دیگر ضروریات اور تقاضوں میں آپ اپنے وقت کی تقسیم کو دیکھو گے تو لے دے کر کے ہمارے پاس چند سال بچتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں گزرتے ہیں. آپ واپس آئیں، ایک 24 گھنٹے کا اپنا معمول دیکھیں کہ فجر سے اٹھنے سے لے کر کے فجر کے اٹھنے تک، یعنی 24 گھنٹے میں ہمارا کتنا وقت اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے. اور 24 گھنٹوں میں سے آپ اگر دیکھو گے تو ان 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے بھی ہمارے اللہ کی عبادت میں نہیں گزرتے. اب 60-70 سال کا زمانہ ہم کو عمر کے طور پر ملا ہے، اس میں سے کتنا وقت ہمارا اللہ کی عبادت میں گزرے گا؟ علماء نے لکھا ہے کہ 2.5 سال بہت مشکل سے عبادت میں گزرتے، اور پیچھے جو لوگ گزرے ان میں ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی.
اور اس طرح عبادت کی کہ پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کی. اللہ نے ان کو اتنی لمبی لمبی عمریں دی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سنا تو یہ احساس ہوا کہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں ہمارے پاس نیکیاں کتنی کم ہوں گی، ہماری عبادتیں کتنی کم ہیں. جب یہ احساس ہوا اور اس کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی احساس ہوا اور اللہ سے فریاد کی تو اللہ پاک نے بے شمار عبادتیں ایسی عطا کی جو ہے تو بہت معمولی لیکن اللہ نے اس پر بے پناہ اجر رکھا ہے. 5 وقت کی نمازیں کسی کو نہیں دی تھی، اللہ نے ہم کو دی. رمضان المبارک کے مہینے بھر کے روزے اللہ نے کسی امت کو نہیں دیے تھے، ہمیں عطا کیے. زکوٰۃ کا پورا نظام اللہ نے ہمیں دیا. حج کے مکمل اعمال اللہ نے ہمیں دیے، پچھلی امتوں کو نہیں ملے تھے. وہ حج کرتے تھے لیکن ان کے حج ایسے نہیں تھے جیسے ہم لوگ کرتے. اللہ نے قرآن کریم عطا کیا، یہ نعمت اللہ نے ہمیں دی، پچھلی امتوں کو نہیں دی تھی. اور پھر اللہ پاک نے اجر و ثواب کے حصول کے لیے معمولی معمولی عبادتیں عطا کی اور اجر بے پناہ عطا کیا. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو اللہ پاک نے عبادات معمولی معمولی عطا کی اور اجر بہت زیادہ. جیسے آدمی صبح کے وقت اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لے، اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا کرتے. حج کا مہینہ ہے، لوگ حج کے لیے گئے ہیں اور حج پہ جانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، جو جاتا ہے اس کو پتہ ہے. آدمی زندگی بھر حسرت دل میں لیے رہتا ہے، کاش کہ اللہ پاک ایک مرتبہ اپنا در اپنا گھر مجھے دکھا دے، اللہ اپنے حبیب کا در دکھا دے. آدمی یہ حسرت لیے رہتا ہے. جس کو اللہ نے ایمان دیا ہے اس کے دل میں یہ تڑپ رہتی ہے. اور شریعت کا حکم ہے کہ ہر شخص کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اپنا گھر دکھا دے، حج کی سعادت اور دولت عطا کر دے، حضور کی زیارت عطا کر دے، آپ کے در پر حاضری کی دولت عطا کر دے. ہر ایک کو دعا کرنی چاہیے اور یہ حسرت دل میں رکھنا چاہیے. یہ سوچ کر کہ میں غریب ہوں، مجھ پر فرض نہیں ہے، آدمی خاموش رہے نہ مانگے، نہیں. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جس کو اللہ نے حج کی استطاعت عطا کی ہے اس پر حج فرض ہے. اور جو آدمی حج سے انکار کرے، جو آدمی حج سے انکار کرے، ظاہر بات ہے ایک شخص زبان سے انکار کرے کہ مجھ کو حج نہیں کرنا ہے، اور ایک آدمی زبان سے انکار نہیں کرتا لیکن اس کے دل میں حسرت اور تڑپ بھی نہیں ہے، اس کے عمل سے نہیں ظاہر ہوتا کہ اس کو حج کرنا ہے. وہ یہ سوچ کر مطمئن بیٹھا ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، مجھ پر حج فرض نہیں ہے، تو کبھی حج کے تعلق سے اللہ سے مانگتا بھی نہیں، عملی طور پر اپنا شوق ظاہر بھی نہیں کرتا. اللہ پاک فرماتے ہیں ومن کفرا، جو آدمی انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ پورے جہاں سے بے پرواہ ہے، سارے عالم سے بے پرواہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہو جائے اس کو جلدی کرنی چاہیے. یعنی جس سال حج فرض ہو گیا اللہ اس سال اسے حج پر چلے جانا چاہیے. مجبوری ہو الگ بات ہے لیکن کوتاہی نہیں ہونی چاہیے ہماری طرف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے استطاعت عطا کی اور اس نے حج نہیں کیا تو پھر وہ چاہے مرضی یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے، نہ اللہ کو پرواہ ہے نہ اللہ کے رسول کو پرواہ ہے اس کی. اس لیے ہر ایک کو حج کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ اپنے گھر پہ بلائے، اپنا گھر دکھائے، اپنے محبوب کا در دکھائے، یہ دعا کرنی چاہیے، حسرت اور تڑپ دل میں رکھنا چاہیے. جانے والے گئے ہیں، زندگی بھر سرمایہ جمع کرتے رہے،
آخر وقت میں مجبور ہو گئے، پریشان ہو گئے، کچھ پیسہ کم پڑ رہا تھا تو کتنے جتن کر کے انہوں نے پیسے جوڑے، کچھ بگاڑا اور پھر حج کے لیے گئے۔ ہر ایک کو یہ حسرت ہونی چاہیے، اور حج جو شخص کر لیتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کا اس کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ ایسے شخص کو کبھی محتاج اور فقیر نہیں بنائے گا۔ اللہ کے در پر مہمان بن کر جانے کا یہ اعزاز ہے کہ مرتے دم تک اللہ اس کو فقیر نہیں ہونے دے گا، تنگست و محتاج اور کلاش نہیں ہونے دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اس کے لیے۔ اور جتنا اس سفر پر آدمی خرچ کرتا ہے اللہ برکتوں کے ساتھ واپس کرتے، اس لیے کہ ہم کسی کے مہمان بنتے ہیں، وہ ہمیں نہیں خرچ کرنے دیتا، وہ ہمیں کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، ٹھہراتا بھی ہے، ہمارے دوسرے کام بھی آگے بڑھ بڑھ کر کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ہم اللہ کے مہمان بن کر کے گئے تو ہم نے سبب کے درجے میں جو خرچ کیا ہے اللہ برکتوں کے ساتھ واپس کرتے۔ ذی الحجہ کا یہ مہینہ بڑی برکتوں کا مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے۔ آپ اگر دیکھو گے تو قرآن کریم کی ابتدا، قرآن کریم کا آغاز رمضان المبارک کے آخری ایام میں ہوا تھا، اور عید جو ہے یہ اسی کی خوشی میں ہے۔ شاید آپ کے لیے یہ نئی بات ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اور آپ نے جو اوقات وہاں پر گزارے تھے جس میں رمضان کا پورا مہینہ بھی ہے، رمضان کا مہینہ مکمل ہوتا ہے، اللہ پاک نے وہی نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ابتدائی 5 آیتیں۔ قرآن کریم کا آغاز ہماری پہلی عید ہے، اور آپ دیکھو گے قرآن کریم کے احکام کی تکمیل ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ہوئی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج میں تھے، اور آپ میدان مینا میں تھے، میدان عرفات میں تھے، اور آپ پر جو ہے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک یہودی عالم نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید کا دن بناتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کون سی آیت؟ تو کہا الیوم اکملت لکم دینکم، دین کی تکمیل اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ پچھلی امتوں کے دین مکمل نہیں تھے، اگرچہ ان کی نجات کے لیے کافی تھے، دین کی تکمیل ہوئی، وہی ہماری عید۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے پتا ہے، اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ قرآن کریم کی یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی۔ اس دن ہمارے لیے 2 عیدیں جمع تھی، جمعہ کا بھی دن تھا، اور حجاج کرام میدان عرفات میں تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 10 تاریخ کو یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ ہماری عیدوں کی نسبت بھی قرآن کریم سے ہے۔ قرآن کریم کی پہلی وحی ہماری عید الفطر، اور قرآن کریم میں احکام کی تکمیل ہمارے لیے عید الاضحیٰ۔ اس مہینے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تھی، اللہ نے اسے مال کی قربانی سے بدل دیا، ورنہ ہر صاحب اولاد کو اللہ کے نام پر اپنے اولاد میں سے ایک کی قربانی دینی پڑتی۔ حضرت ابراہیم نے تو اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا، آنکھوں پر پٹی تھی، بیٹے کو اوندھے منہ زمین پر لٹایا تھا، چھری تیز تھی، گلے پر رکھ کر کے چھری چلا دی تھی، جس کی تفصیل آپ کے ذہنوں میں ہے، وقت نہیں ہے مجھے پورا واقعہ سنانے کا۔ لیکن جس وقت حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری رکھی تھی، حدیث پاک میں آتا ہے آسمانوں میں شور مچ گیا تھا، اور تمام فرشتوں کی زبان پر تھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تمام فرشتوں کی زبان پر تھا، ہر فرشتہ اس عمل کو دیکھ کر کے اس کیفیت میں تھا کہ بے اختیار سارے فرشتے کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ظاہر بات ہے یہ معمولی قربانی نہیں تھی، اللہ کے حکم کی تعمیل میں
زندگی بھر مانگی ہوئی دعاؤں کا حاصل اور ثمرہ ایک بیٹے کی شکل میں، اور پھر اللہ نے اس کی قربانی مانگی، اور حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے خوش دلی کے ساتھ بغیر کسی تردد کے اس قربانی کو دینے کے لیے تیاری کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم نے گلے پر چھری رکھ کے چلائی، فرشتوں نے آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرشتوں کی اس پکار پر حضرت ابراہیم نے کہا تھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ساری کبریائی اور بڑائی اللہ کے لیے، اللہ سب سے بڑے۔ یہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ ایک اولاد تو کیا، اگر اپنی جان بھی دینی پڑے اور اپنی متاع حیات میں سے اپنی زندگی کے کل سرمایے کو اللہ اگر مانگے ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک بیٹا تو کیا، اگر 100 بیٹے ہوتے اور اللہ 100 بیٹوں کی قربانی مانگتا تو میں 100 بیٹوں کو اللہ کے نام پر قربان کر دیتا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ سب سے بڑے ہیں، یہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا۔ حضرت اسماعیل نے سنا تو حضرت اسماعیل نے کہا تھا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑے ہیں اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ مفسرین نے لکھا ہے، شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں میری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن جب فرشتوں نے کہا اللہ اکبر اور حضرت ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل کو یقین ہو گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی قبول ہے۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا تھا اللہ اکبر وللہ الحمد، جس کو ہم تکبیر تشریق کہتے۔ ہمیں حکم ہے کہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ہر مرد پر، ہر بالغ مرد و عورت پر ایک مرتبہ اس تکبیر کا پڑھنا، تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ مرد حضرات بآواز بلند پڑھیں گے، مسجد گونجنی چاہیے، مسجد گونجنی چاہیے، اتنی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اس کا پس منظر آپ دیکھو، جیسے تشہد میں تقسیم ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا، پھر اللہ کے رسول کے بعد پھر جو ہے حضرت جبرائیل نے کیا کہا تھا اور اللہ پاک کی طرف سے کیا۔ اسی طرح تکبیر تشریق بھی ہے کہ حضرت فرشتوں کا اللہ اکبر کہنا اور حضرت ابراہیم کا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا اور حضرت اسماعیل کا اللہ اکبر وللہ الحمد کہنا، یہ مجموعہ ہے ان 3 بزرگوں کے کلاموں کا۔ اس کا پس منظر حضرت اسماعیل کی قربانی ہے۔ اسی جذبے کے ساتھ کہنا چاہیے کہ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل پر حیرت کا اظہار کیا تھا۔ ایک بوڑھا باپ اپنے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہے، فرشتوں میں شور مچ گیا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، حضرت اسماعیل نے شکرانے کے کلمات کہے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جذبہ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر حضرت ابراہیم کا یہ جذبہ تھا کہ ایک بیٹا تو کیا 100 بیٹے ہوتے اور اللہ قربانی مانگتا، سب کو اللہ کے نام پر قربان کر دیتا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہی سب سے بڑا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک یہ کلمہ ایک مرتبہ بآواز بلند مردوں کے لیے پڑھنا واجب ہے، عورتیں بغیر آواز کے پڑھیں گی، واجب ان پر بھی ہے۔ تو یہ مہینہ بڑی اہمیت کا ہے، جس میں قربانی بھی ہے
جس میں حج بھی ہے، اللہ نے جن کی 10 راتوں کی قسمیں کھائی ہیں، اس کا ہر دن 1 سال کے روزوں کے برابر، 1 سال کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ، اور اسی کے ساتھ اس کی رات شب قدر جیسی رات ہے۔ الحمدللہ ہمارے شہر میں مرد تو مجھے پتہ نہیں، لیکن خواتین کا گھروں میں روزوں کا اہتمام رہتا ہے کہ یہ 9 روزے اہتمام سے رکھتی ہیں، رات کی عبادتوں کا اہتمام ہے الحمدللہ۔ قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یعنی ان کا طریقہ ہے، اور ہم پر قربانی صاحب نصاب لوگوں پر واجب ہے۔ جو ہم میں صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ ایک حصہ قربانی کا اس پر ہے، یا تو وہ بکری بکرا 1 سال کی عمر کا، یا پھر جو ہے بچڑا ہو جس کو قانوناً ہمارے ملک میں ممنوع قرار دیا گیا، بھینسا ہے جس کی 2 سال عمر ہونا ضروری ہے، اونٹ ہے جس کی 5 سال عمر ہونا ضروری ہے۔ بڑے جانور کا ایک حصہ یا چھوٹا ایک جانور جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے طور پر پیش کرے۔ کوئی نام و نمود، دکھاوے کا جذبہ، شہرت نہیں، بلکہ اس جذبے کا اظہار کہ اللہ آپ نے قربانی مانگی ہے۔ آپ سوچو، اللہ نے قربانی مانگی ہے اور ہمارے پاس جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ہماری جانوں کو، ہمارے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے اور ہم نے بیچ دیا ہے۔ ظاہر بات ہے ہم نے بیچ دیا ہے تو اللہ ہم سے جو مانگے گا ہم کو دینا پڑے گا، ہمارا نہیں ہے۔ اگر ہم کو جنت چاہیے تو اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے حکم پر قربان کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم نے اللہ سے سودا کر لیا، ہم نے اللہ کو جان اور مال نہیں دیا، تو میں پوچھتا ہوں اس کی قیمت آپ کو ملے گی؟ جب ہم نے سودا کرنے کے بعد اپنی جان اور مال جنت کے بدلے میں دینا طے کر لیا، ہم نے اللہ کے لیے جان دینا، مال قربان کرنا، اپنے دل میں یہ جذبہ نہیں رکھا، جنت کہاں سے ملے گی؟ قربانی کرتے ہوئے یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ مال کی قربانی مانگی ہے، اے اللہ اپنے حکم کی تعمیل میں اگر جان کی بھی قربانی مانگے گا تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور تیرے لیے، تیری شریعت کی بقا اور تحفظ کے لیے اگر جان دینے کی ضرورت ہوگی میں جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ قربانی کا عمل اس جذبے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ ہماری شریعت میں ہمارے صاحب شریعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب نصاب لوگوں پر واجب کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دوسروں کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر سال اپنی طرف سے ایک جانور ذبح کرتے تھے، اور ایک جانور آپ اپنی امت کی طرف سے ذبح کیا کرتے تھے۔ وہ ایک جانور جو اپنی طرف سے ذبح کرتے تھے وہ آپ کی واجب قربانی ہوتی تھی، اور پھر دوسروں کی طرف سے آپ اپنی امت کی طرف سے جو قربانی ہوتی تھی وہ نفل ہوتی تھی۔ اس کا اجر و ثواب جتنے لوگوں کو پہنچانا چاہے آدمی پہنچا سکتا ہے۔ یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ بس ایک بکرا ذبح کر لو، پورے گھر کی طرف سے اور پورے خاندان کی طرف سے کافی نہیں، ہر صاحب نصاب پر الگ قربانی ہے۔ گھر میں جتنے لوگ ہیں، جتنے لوگ صاحب نصاب ہیں، سب کی طرف سے قربانی ضروری ہے۔ ایک جانور چھوٹا یا ایک کی طرف سے قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ تو اس مہینے کو خاص نسبت ہے، اور یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ان بدلتے ہوئے حالات کے اندر سنتوں کی اس درجے میں تعمیل ہونی چاہیے کہ اللہ اس پر ہمیں اجر عطا فرمائے۔ میں نے حدیث پڑھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جب امت میں فساد برپا ہو چکا تھا، اور سنت
کسی درجے میں لوگوں کے نزدیک اہمیت کی حامل نہیں رہ گئی تو اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کریں گے. جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا امت میں فساد کے وقت اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. آج زمانہ وہی ہے. فرائض میں تو اس درجے کی کوتاہی ہے کہ آدمی اندازہ نہیں کر سکتا. واجبات کہاں چلے گئے پتہ نہیں. سنتوں کے بارے میں آدمی اتنی ہلکی بات کہتا ہے کہ سنت ہی تو ہے, کوئی ضروری تھوڑی ہے. ایسے حالات میں سنتوں کا اس درجے اہتمام ہونا چاہیے کہ سنتیں زندہ ہوں. جیسے عیدگاہ پر عید کی نماز پڑھنا سنت ہے. عید الفطر کے موقع پر لوگ عیدگاہ آتے ہیں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگ مسجدوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں, صرف اس لیے کہ ان کے گھر قربانی ہونے والی ہے. قربانی کر رہے ہو تو کیا اللہ پر احسان کر رہے ہو؟ اور اگر گھنٹہ آدھا گھنٹہ قربانی ہونے میں تاخیر ہو گئی تو مر جاؤ گے. اپنی تھوڑی سی موہوم راحت کے لیے سنت کو چھوڑ کر کے آدمی زندگی گزارتا ہے اور ذرا بھی اس کے دل میں ملال نہیں ہوتا کہ میری سنت چھوٹ گئی. اس سے زیادہ فساد کا زمانہ اور کون سا ہوگا؟ جب سنت چھوڑی جائے اور سنت چھوڑنے پر نہ سنت چھوڑنے والے کو ملال ہے اور نہ دیکھنے والوں کو کسی طرح کا ملال ہے. پورا شہر دیکھتا ہے اور کسی کے دل میں ذرا بھی سنت کے جانے کا احساس نہیں ہوتا. ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ یار سنت چھوٹ رہی ہے. جس مسجد میں دیکھو اس مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جاتی, سنت کے خلاف ہے. اور جس طرح ایک سنت کی ادائیگی پر فساد کے زمانے میں اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دیتا ہے, سنت کو پامال کرنے پر بھی اسی طرح مواخذہ اور پکڑ ہوگی. معمولی بات نہیں ہے. مسجد کے ذمہ داروں کو اس پر غور کرنا چاہیے. ضعیفوں کے لیے, بیماروں کے لیے, بچوں کے لیے شہر کی چند مسجدوں میں اہتمام کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ دیکھو جس مسجد میں دیکھو عید الاضحیٰ کی نماز ہو رہی ہے. یہ اجتماعی طور پر سنت کو پامال کرنا ہے. اور اگر ایسے موقع پر اللہ ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب دیتے ہیں تو آپ اس کے سامنے بھی دیکھ لو کہ اگر اجتماعی طور پر سنت کو پامال کیا جا رہا ہوگا تو اللہ پاک کی طرف سے پکڑ بھی ویسی ہی آئے گی. اس لیے یہ عہد کر لے کہ سال میں 2 مرتبہ اللہ پاک ہمیں بلاتے ہیں. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ ہمیں جانا چاہیے. کچھ بھی ہو جائے جانا چاہیے. قربانی گھنٹہ 2 گھنٹہ بعد میں کر لیں گے لیکن سنت نہیں چھوڑیں گے. اپنی زندگیوں کو آپ دیکھو, ہم کیسی زندگی گزار رہے. داڑھی رکھنا سنت ہے. امت میں 90% سے زیادہ لوگ اس سنت کو پامال کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور پھر یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم ہرے بھرے رہیں. آج سنتوں کی اہمیت دل سے نکل گئی. تو عید الاضحیٰ کا یہ موقع اللہ پاک نے یہ ابتدائی دن ہمیں بڑی اہمیت کے عطا کیے. آدمی روزوں کا اہتمام کرے, رات میں عبادتوں کا اہتمام کرے, دعاؤں کا اہتمام کرے. اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہو قربانی کا اہتمام کرے. اور قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ غریبوں کے لیے, ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے, پڑوسیوں کے لیے, ایک حصہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے. بعض لوگ چھوٹی قربانی کرتے ہیں تو سب جمع کر کے فریزر میں ڈال دیتے. بقرعید کا دن ہوتا ہے, کہیں گوشت بکتا نہیں ہے. جن کے پاس پیسے ہیں لیکن مارکیٹ میں گوشت نہیں مل رہا ہے, بقرعید کا دن ان کے لیے بغیر گوشت کا گزرتا ہے. خدا نہ کرے ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسے حالات ہوں. آپ سوچو اگر صاحب اولاد ہو, دوسروں کے یہاں قربانی ہو رہی ہے اور ہمارے گھر بچوں کو گوشت نہیں مل رہا ہے, بچوں کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟
شریعت کا حکم ہے کہ 3 حصے کرے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے لیے، اور ایک حصہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گھر قربانی ہوئی تو یہی گوشت تو آپ مہینے بھر کھاؤ۔ شریعت کے احکام بلا وجہ نہیں ہوتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جو شریعت ہمیں ملی ہے وہ انتہائی کامل و مکمل شریعت ہے، جس سے بہتر طرز زندگی آپ کو دنیا میں کسی مذہب میں نہیں ملی۔ اس لیے سنتوں کا اہتمام اور ذی الحجہ کے ان دنوں کا اہتمام، راتوں کا اہتمام، اور قربانی کا وہ جذبہ جو حضرت ابراہیم کو اللہ نے عطا کیا تھا، حضرت اسماعیل کو عطا کیا تھا۔ ہم صاحب نصاب ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ہمارے دل میں جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ تو مجھے موقع دے کہ میں حج کرنے کے لیے آؤں، کہ اللہ تو مجھے صاحب نصاب بنا تاکہ میں ہر سال تیرے لیے قربانی کروں۔ یہ جذبہ دل میں ہونا چاہیے غریبوں کے بھی، اور مانگو گے اللہ دے گا۔ جیسے اللہ نے لوگوں کو صاحب نصاب، صاحب استطاعت بنایا ہے، اللہ آپ کو بھی بنائے گا۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی دعا کرے کہ اللہ اپنے تمام فرائض کا ادا کرنے والا بنا، کہ میں نماز بھی پڑھوں، روزہ بھی رکھوں، صاحب نصاب رہوں تو زکوٰۃ بھی ادا کروں، صاحب استطاعت رہوں تو حج بھی کروں، ہر فرض کا ادا کرنے والا بنا۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ حسرت، یہ تڑپ دل میں رہنی چاہیے کہ میں زکوٰۃ بھی دوں، یہ حسرت، یہ تڑپ رہنی چاہیے کہ میں حج بھی کروں۔ ایک صحابی تھے، ان کے یہاں بیت المال کی طرف سے سفیر گیا کہ تمہارے پاس، تم پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، تم مجھے زکوٰۃ دو بیت المال میں جمع کرانے کے لیے۔ تو اس نے اپنا سارا جانور سامنے کر دیا، یہ میرے پاس بکریاں ہیں اور یہ اونٹ وغیرہ ہے۔ انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تم پر 1 سال کا مادہ بچہ اونٹ کا واجب ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1 سال کا بچہ کس کام کا؟ اپنے جانوروں میں سے سب سے فربا، تندرست، خوبصورت اونٹنی نکالی، دودھ دینے والی، اور کہا کہ یہ میں زکوٰۃ میں دے رہا ہوں، یہ لے جاؤ۔ سفیر نے کہا کہ آپ کے اوپر 5 سال 7 سال کی اونٹنی واجب نہیں ہے، 1 سال کی اونٹنی، 1 سال کا بچہ واجب ہے۔ تو کہا کہ 1 سال کا بچہ نہ دودھ دینے کے کام آئے گا، نہ سواری کے کام آئے گا۔ تو کہنے لگے کہ قریب میں حضور سفر میں ہے، پڑاؤ ہے، آپ کو اگر دینا ہے تو حضور کی خدمت میں پیش کر دو۔ خوش دلی سے تیار ہوئے، اپنی قیمتی اونٹنی لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے، اور جا کر کہا کہ اللہ کے رسول، یہ میری زندگی کا پہلا موقع ہے، یہ میری زندگی کا پہلا موقع ہے، میں غریب تھا، اللہ نے آج زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے۔ آپ کے سفیر آئے اور میرے جانوروں کو دیکھا اور یہ بتایا کہ صرف 1 سال کی اونٹنی واجب ہے۔ اللہ کے رسول، 1 سال کی اونٹنی نہ سواری کے کام آئے گی، نہ دودھ دینے کے کام آئے گی، میں یہ اونٹنی لے کر کے آیا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم پر واجب تو وہی ہے جو ہمارے عامل اور سفیر نے بتایا، لیکن تم اگر اپنی خوش دلی سے دینا چاہتے ہو تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اس جذبے سے اللہ کے حکم کی تعمیل ہونا چاہیے۔ 1 سالہ اونٹنی دے دیتے، ان کے ذمے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی، لیکن کہنے لگے میں غریب تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، آج اللہ نے موقع دیا ہے، 1 سال کی اونٹنی کیا کام آئے گی؟ اس لیے خوش دلی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں
اللہ کی بارگاہ میں ہمارا ایک عمل بھی اگر اللہ قبول کر لے ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا. ایسی خوش دلی کے ساتھ آدمی کو اللہ کے حکموں کی تعمیل کرنا چاہیے. اس لیے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ غریب صحیح لیکن تو اپنے گھر پر بلا. حج کی تڑپ اور حسرت اور اسی کے ساتھ اللہ مجھے قربانی دینے والا بنا، صاحب نصاب بنا، میں تیری بارگاہ میں قربانی پیش کروں. اور اللہ دے تو فوراً تیار ہونا چاہیے، پھر ٹال مٹول نہیں. اللہ تعالیٰ کبھی دے کر کے آزماتے ہیں اور کبھی لے کر کے آزماتے ہیں کہ دے رہا ہوں یہ اپنی نیت میں کتنا سچا ہے اس کا عمل بتائے گا. اور اللہ کبھی لے کر کے آزماتے ہیں کہ دیا تو تھا، جو کرنا تھا کیا، اب لے لیتا ہوں کیا کرتا ہے وہ بھی دیکھیں گے. اللہ دے، اللہ کے حکموں کی تعمیل، نہ رہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر کے صبر کرنا چاہیے، شکوے شکایات نہیں. اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے کبھی لے کے آزماتا ہے. اس لیے یہ جو باتیں آئی ہیں آج ان فساد زدہ حالات میں سنتوں کی جس طرح پامالی ہو رہی ہے اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. اور یہ مسجدوں میں جو عید الاضحیٰ کی نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ ہمیں تھوڑا سا وقت ملے اور ہم جلدی قربانی کر لیں، بالکل غلط بات ہے، سنت کے خلاف ہے. جو آدمی معذور نہیں ہے، جو آدمی بوڑھا نہیں ہے، اسے عیدگاہ پر نماز کے لیے جانا چاہیے. سال میں ایک مرتبہ جانا ہے. آج آپ قربانی نہیں کر سکے، کل کے دن صبح کی نماز کے بعد قربانی کر لینا. دوسرے دن بھی قربانی کر سکتے، تیسرے دن بھی قربانی کر سکتے. آپ ایک قربانی کو بہانہ بنا کر کے عیدگاہ کی نماز آپ چھوڑ دیتے ہیں. ظاہر بات ہے یہ سنت کے خلاف ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ پر جا کر پڑھنی چاہیے. کیا وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی چھوڑ کر کے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میدان میں جا کر کے ادا کی؟ مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر. اللہ کے رسول کو نہیں سمجھتا تھا. اس لیے عید الاضحیٰ کی نماز اور عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنی چاہیے. جو ہوگا ہوگا، قربانی 2 گھنٹہ تاخیر سے صحیح، قربانی آج نہیں کل صحیح، لیکن نماز عیدگاہ پر پڑھی جائے گی. اس میں بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، وقت نہیں ہے. اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح علم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کا صحیح جذبہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو سنت پڑھ لیں.